بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، ہم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے رسالے کے احوال پڑھ رہے ہیں۔ اس کا نام ہے کہ وہ چیزیں کون کون سی ہیں جن پر اعتماد نہ کیا جائے۔ ہمارے 2 سبق ہو چکے تھے۔ درس تصوف میں سے تیسرا سبق ہمارا یہ ہے، اس کا اصول جو محی الدین ابن عربی نے بیان فرمایا، الوارد المنتظر لا جواب علیہ۔ وہ خیال کہ جس کا انتظار پہلے سے کیا جا رہا ہو، اس پر اعتبار نہ کیا جائے۔ یہ استخارے کی بات ہے، مراقبے کی بات ہے یا خواب کی بات ہے۔ ہوتا ہے بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کر کے سویا جائے تو خواب میں مستقبل کے معاملات نظر آ جاتے ہیں۔ استخارے میں پتہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ مراقبے میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں کرنے سے پہلے اگر کسی ایک جانب آپ کا دل جمع ہوا ہے اور پھر استخارے، مراقبے یا خواب میں وہی چیز آ جائے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ استخارہ، مراقبہ یا خواب وغیرہ ہے، یہ خالی ذہن ہو کر، غیر جانبدار ہو کر کیے جائیں۔ اس کے بعد جو پہلا خیال آئے ذہن میں اسی پر عمل کیا جائے۔ امام نووی نے کتاب الاذکار میں بھی یہی کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ چوتھا اصول شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، صحبت المکاشف بالروحانیات من غیر افادت ولا استفادت لا يعول علیہا، کہ مکاشف بالروحانیات یعنی کہ روحانیات کے ماہر کی صحبت اختیار کرنا، نہ ان کو فائدہ پہنچائے بندہ نہ ان سے فائدہ لے، تو ایسی صحبت پر اعتبار نہ کیا جائے۔ اس صحبت اختیار کرنے والے بندے پر اعتبار نہ کیا جائے کہ جو اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں رہ کر بھی کورے کا کورا ہے۔ اب وہ جتنے مرضی دعویٰ کرتا پھرے، اگر وہ نمازی نہیں بنا تو وہ جاہل ہی ہے، تو اس کی کسی بات پر اعتبار نہ کیا جائے۔ اگر وہ حاجی نہیں بنا، اگر وہ صدقہ خیرات کرنے والا نہیں بنا، غیبتوں چغلیوں سے باز نہیں آیا، اولیاء کرام کی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے باوجود بھی، تو اس پر اعتبار نہ کیا جائے۔ اگرچہ جن کی صحبت اختیار کر رہا ہے وہ مکاشف روحانیات ہیں، روحانیات کے ماہر ہیں، ان پر مکاشفے ہوتے ہیں، وہ کشف کے ذریعے سے غیوب کی اور چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع دیتے ہیں، لیکن یہ بندہ تو ان سے نہ فائدہ لے پایا نا۔ بات وہی ہے کہ بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ در یار تک جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ دل یار میں اترنا یہ بڑی بات ہے، کہ پیر کے دل میں اتر جائے بندہ، یہ بڑی بات ہے۔ امام ابن عجیبہ نے ایک بڑی عجیب اور لطیف بات بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں ہے، من دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا۔ یہاں پر شرعی مسئلہ تو یہ ہے، آیت کا ظاہری معنی یہ ہے کہ جو حرم پاک میں داخل ہو گیا، امن والا ہو گیا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ قاتل ہے، اس کو مارا نہیں جائے گا اگرچہ وہ جتنی بڑی کام کر کے آیا ہے، حرکت کر کے آیا ہے، اسے وہاں سے زبردستی نہیں نکالا جائے گا، ہاں کسی ہیلے بانے سے مجبور کیا جائے گا۔ حرم پاک کے حرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مسلمان کی عزت، مال، جان حرام ہو گئی ہے، دوسرے مسلمان پر اس کی عزت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر امام ابن عجیبہ نے تفسیر بحر المدید میں ایک نفیس نکتہ بیان فرمایا ہے، ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا، ظاہری معنی یہ بنتا ہے کہ جو کعبہ میں داخل ہو گیا، حرم میں داخل ہو گیا، امن والا ہو گیا۔ فرمایا اس آیت سے اشارہ ملتا ہے جو اللہ کے ولی کے دل میں داخل ہو گیا، عذاب الہی سے امن والا ہو گیا، کیونکہ اللہ کے ولی کا دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم بنا دیا ہے، جو اس میں آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے محفوظ و مامون کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ اولیاء کی صحبت میں رہ کر بھی جھوٹ، چغلیاں، غیبتیں اور بے نمازیوں سے بچے نہیں اور ان کاموں میں مبتلا رہے، تو اس کی صحبت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اولیاء کرام کی صحبت کا حق ادا کرنے کی اور صحبت سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔